تاریخ انسانیت میں کچھ عمارتیں صرف اینٹ اور پتھر کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ عقیدے، طاقت اور آزمائش کی علامت بن جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم اور پراسرار عبادت گاہ ہیکل سلیمانی بھی ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات کی مدد سے تعمیر کروایا تھا، تاکہ لوگ اس کی طرف رخ کر کے یا اس کے اندر عبادت کر سکیں۔ اس ہیکل کی تعمیر سے پہلے بنی اسرائیل کے ہاں کسی باقاعدہ عبادت گاہ کا کوئی واضح تصور موجود نہیں تھا، اور ان کی عبادت گاہ کا مرکز ایک خیمہ ہوتا تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا جاتا تھا۔ یہی وہ مقدس صندوق تھا جس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت شیشم کی خاص لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ یہ مقدس امانت انبیاء کے ذریعے منتقل ہوتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کرام کی یادگار محفوظ ہیں۔ بنی اسرائیل اس تابوت کو بے حد مقدس سمجھتے تھے اور اس کی برکت سے مشکلات میں مدد حاصل کرنے اور دشمنوں پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو انہوں نے اپنے لیے ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ خود تو محل میں رہتے ہیں، جبکہ اللہ کی عبادت کے لیے کوئی مستقل اور شایان شان جگہ موجود نہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا، لیکن ماہرین نے مشورہ دیا کہ یہ عظیم کام ان کے دور میں مکمل ہونا ممکن نہیں، لہٰذا اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت کے چوتھے سال اس عظیم منصوبے کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ہیکل کو نہایت شاندار، وسیع اور مضبوط انداز میں تعمیر کیا گیا اور یہ بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا مرکزی مقام بن گیا۔ وقت گزرتا رہا اور بنی اسرائیل میں مسلسل انبیاء آتے رہے، لیکن اس قوم کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ وہ ایک طرف عبادت کرتے جب دوسری طرف اللہ کے احکام کی کھلم کھلا نافرمانی بھی کرتے۔ ان کے اس دوہرے رویے نے بالآخر اللہ کی ناراضگی کو جنم دیا۔ آخر کار 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے حملہ کر کے ان کے ملک کو تباہ کر دیا۔ ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر مسمار کر دیا اور تابوت سکینہ کو نکال کر اپنے ساتھ بابل لے جایا گیا۔ وہاں اسے مقدس امانت کی بے حرمتی کی گئی اور بعد میں اسے کہیں پھینک دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس گستاخی کا انجام بھی عبرتناک ثابت ہوا، کیونکہ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر کے اس عظیم سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے قیدی بنی اسرائیل کو آزاد کیا اور انہیں یروشلم واپس جانے کی اجازت دی، ساتھ ہی ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی اجازت اور مدد بھی فراہم کی۔ چنانچہ 537 قبل مسیح میں ہیکل کی دوبارہ تعمیر کا آغاز ہوا، لیکن اس کام کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث یہ منصوبہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ بعد ازاں حضرت زکریا علیہ السلام کی حوصلہ افزائی سے اس تعمیر کو دوبارہ شروع کیا گیا۔ بالآخر ہیکل دوبارہ تعمیر ہوا، اگرچہ اس میں تابوت سکینہ موجود نہ تھا۔ آج تک یہ ایک معمہ ہے کہ تابوت سکینہ کے ساتھ کیا ہوا۔ کچھ روایات کے مطابق اسے مزید بے حرمتی سے بچانے کے لیے اللہ کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر چھپا دیا گیا ہے، جس کا علم کسی انسان کو نہیں۔ تاریخی حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس ہیکل کو ایک سے زیادہ مرتبہ تعمیر اور تباہ کیا گیا۔ بعد کے ادوار میں اسے مختلف انداز میں دوبارہ بنایا جاتا رہا، حتیٰ کہ 19 قبل مسیح میں ایک حکمران نے اس کی ساخت میں بڑی تبدیلیاں کرتے ہوئے اسے مزید وسیع اور مختلف شکل میں تعمیر کروایا۔ یہ پوری داستان صرف ایک عمارت کی تاریخ نہیں، بلکہ ایک قوم کے عروج اور زوال، اطاعت اور نافرمانی اور اللہ کی قدرت کے واضح مظاہر کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب کوئی قوم اپنے اصولوں سے ہٹ جاتی ہے تو اس کی مضبوط ترین بنیاد بھی ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔